آج میں یہ برملا کہتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدان ہے. آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں, کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ ہاں, علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہیں, یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے. جب آپ ٹیپو سلطان جیسی, جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے, جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے, تو تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. جو قرارداد ہماری کلیگ مینا مجید نے پیش کی ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ حقائق بھی اس اسمبلی کے فلور پہ رکھنا چاہتی ہوں. اور کیونکہ اب یہ جو حالات ہیں یہ ان قراردادوں سے بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں, کیونکہ اب صرف احتجاج یا فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نماز جنازہ پڑھ کے آ جانا, یہاں تک اب بات نہیں رہی. اب جب تک عملی اقدامات نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک یہ حالات قابو میں نہیں آ سکتے. جس طریقے سے جعفر ایکسپریس پہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور سب سے پہلے یہ نیوز بریک ہوتی ہے انڈیا کے کسی چینل پر, بھارت کے کسی چینل پر, ایک گنجان آباد علاقہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں, اور پھر وہ جو لوگ حملہ آور ہیں ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ, اور جس طریقے سے اسٹریٹجک ایک آپریشن کیا جاتا ہے جس میں ٹرینڈ ایلیمنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ جدید اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بھارت سے آ رہا ہے. اور کس راستے سے آ رہا ہے؟ افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے, اور اس ملک افغانستان کے راستے سے آ رہا ہے کہ جن کو ہم نے 40 سال سے زیادہ پناہ دی. اور پھر بلوچستان, جہاں بلوچستان ایسا ایک وقت تھا کہ جب بلوچستان کی امن کی مثالیں دی جاتی تھیں, اور پھر جب یہ پناہ گزین, کوئی غلط بات نہیں ہے, ہمارے دروازے کھلنے چاہیے, لیکن جب یہ افغانستان کے لوگ یہاں پر آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کرمنل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوا. اور پھر یہ پناہ دینے کا ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے اور ہمیں یہ گفٹس مل رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین بھارت کے ذریعے استعمال ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرے, کیونکہ بلوچستان میں یہ کارروائیاں اس لیے کی جاتی ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا فیوچر ہے. جناب اسپیکر, بہت زیادہ کشیدہ حالات ہیں بلوچستان کے, اور آج میں یہ برملا کہتی ہوں کہ اس کی وجہ صرف اور صرف سیاستدان ہے. ہمارے فوجی, ہماری فورسز دن رات اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں, لیکن صرف یہ ان کی ذمہ داری نہیں, یہ صرف پاک افواج کی ذمہ داری نہیں کہ وہ قربانیاں دیں, ہمارے جوان شہید ہوں, ہماری ماؤں کے گھر میں جوان لاشیں جائیں, اور ہماری فورسز, ہماری پاک افواج ہر وقت قربانیاں دینے کے لیے آگے ہو. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. اور یہ جو سیاستدان آج جتنے بھی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, میں سن رہی تھی کہ زاوید علی ریکی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے. یہاں علی مدد جتک صاحب بیٹھے ہیں, یہ تاریخ میں کوئی نام لکھوانے کی بات کر رہے تھے. جب آپ ٹیپو سلطان جیسی, جب آپ خالد بن ولید جیسے کام کریں گے, جب آپ صلاح الدین ایوبی جیسے کام کریں گے, تو تب آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. یہاں پر تو ہماری ڈیولپمنٹ اسکیمیں بکتی ہیں. آپ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے. بلوچستان کا مسئلہ غربت کا مسئلہ ہے, بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. آج یہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, منتخب کردہ نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بار بار یہ کہوں گی کہ آج پاکستان جس نہج پہ کھڑا ہے, آج بلوچستان جس نہج پہ کھڑا ہے, ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. کتنی ڈیولپمنٹ اسکیمز ملتی ہیں جناب اسپیکر, پاکستان کے جس حصے میں بھی آپ چلے جائیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بہت پیسہ ہے. بالکل بلوچستان میں بہت پیسہ ہے, آپ کے بارڈرز کے ذریعے بہت پیسہ ہے. آپ کے ایک ڈی سی جو لگتا ہے 20-20 کروڑ دیتا ہے اور ڈی سی لگتا ہے کسی علاقے میں, کیوں لگتا ہے؟ کیا کرتا ہے وہ وہاں پر جا کر؟ یہ بتائیں نا. یہ سوال آج اس اسمبلی کے فلور پہ
میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتی ہوں, میں باپ پارٹی سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن حق اور سچ میں ضرور بولوں گی. اس لیے بولوں گی کہ علی مدد جتک صاحب, آج آپ نے حلف پڑھا, آج یہ حلف ہم نے دوبارہ سنا, یہ حلف ہم سب نے بھی پڑھا, اور مجھے لگتا ہے صرف پڑھ کے ہم یہ فائل بند کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حلف ہم پڑھتے ہیں, کان کھول کے آپ سب سن لیں کہ یہ حلف ہم پڑھتے ہیں خدا کی قسم کھا کے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم ہم پاکستان کے وفادار رہیں گے, خدا کی قسم ہم کرپشن نہیں کریں گے, خدا کی قسم کہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں گے. یہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں. آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. 4 دن کی زندگی ہے, اسی اندھیری قبر میں سب نے جانا ہے اور دبوچ لیے جائیں گے, سب کے سب دبوچ لیے جائیں گے. اور یہ جتنے بھی قتل عام ہیں, میرے کوئی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کسی سے, لیکن جب بات آئے گی پاکستان کی, جب بات آئے گی پاک افواج کی, جب بات آئے گی بلوچستان کی, جب بات آئے گی بلوچستان کے غریب عوام کی, اس وقت میں کھڑی ہوں گی, میں ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی. اور جناب اسپیکر, یہ جو پہاڑوں پر لوگ ہیں, یہ جتنی بھی تحریک چلی, BLA, BLF, BRA, یہ پہلے نواب سردار ان سب تحریکوں کو دیکھ رہے تھے, اور اس کے پیچھے ہمارے دشمن جو اعلی کار ہمارے اپنے لوگ پھر ان کے بنتے ہیں. اب یہ تحریکیں نکل کر ایک عام غریب بلوچ کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں. یہ پہاڑوں پر کون لوگ ہیں؟ اس 19 سال کے لڑکے کو کون سا نظریہ آپ سمجھائیں گے جس کو آپ اس کے حقوق نہیں دے رہے؟